ناظرین 2000 سال قبل مشہور یونانی فلسفی افلاطون نے اینتھر میں ایک اکیڈمی کھولی جہاں وہ عمرہ اور شرفا کے لڑکوں کو تعلیم دینے لگا۔ جب اکیڈمی میں خاصی چہل پہل ہو گئی تو اس نے روزمرہ کام کاج کی خاطر ایک 18 سال لڑکا بطور خدمت گار رکھ لیا۔ وہ لڑکا چائے پانی لاتا اور دیگر چھوٹے موٹے کام کرتا تھا۔ یہ اکیڈمی صرف عمرہ کے لیے مخصوص تھی۔ چنانچہ جب لڑکا اپنا کام کر چکتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو باہر چلا جاتا، ادھر جماعت کے دروازے بند کر دیے جاتے اور افلاطون پھر طلباء کو تعلیم دینے لگتا۔ وہ لڑکا بھی دروازے کے قریب بیٹھا رہتا اور اندر ہونے والی باتیں سنتا رہتا۔ 2 ماہ بعد افلاطون کی جماعت کا نصاب ختم ہو گیا۔ اب حسب روایت ایک شاندار تقریب منعقد کی گئی۔ اس میں شہر کے سبھی عالم فاضل شرکت کرتے تھے، طلباء کے والدین بھی شریک ہوتے تھے۔ تقریب میں جماعت کے ہر طالب علم کا امتحان ہوتا۔ وہ کچھ اس طرح ہوتا کہ ہر ایک کو کسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنا پڑتی۔ چنانچہ اس تقریب کا موضوع تھا علم کی اہمیت۔ ہوا کچھ یوں کہ ان طالب علموں میں سے کوئی بھی علم کی اہمیت پر متاثر کن تقریر نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر افلاطون بڑا پریشان ہوا۔ اچانک خدمت گار لڑکا اس کے پاس پہنچا اور بولا، کیا میں تقریر کر سکتا ہوں؟ افلاطون نے حیرت اور بے پرواہی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا اور پھر لڑکے کی درخواست مسترد کر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں درس نہیں دیا، پھر تم کیسے اظہار خیال کر سکتے ہو؟ لڑکے نے تب اسے بتایا کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے دروازے پر بیٹھا اس کا درس سن رہا تھا۔ تب تک افلاطون اپنے شاگردوں سے مایوس ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس نے نوجوان کو حاضرین کے سامنے پیش کیا، لڑکے کو تقریر کرنے کا اشارہ کیا۔ لڑکا بولنا شروع ہوا تو آدھے گھنٹے تک علم کی فضیلت پر بولتا رہا۔ اس کی قوت گویائی اور بے پناہ علم دیکھ کر سارا مجمع دنگ رہ گیا۔ تقریر بڑی مدلل اور متاثر کن تھی۔ جب لڑکا تقریر مکمل کر چکا تو افلاطون پھر ڈائس پر آیا اور حاضرین کو مخاطب کر کے بولا، آپ جان چکے ہیں کہ میں نے پوری محنت سے اپنے طلباء کو تعلیم دی اور دوران تدریس کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ میرے شاگردوں میں ہی سیکھنے کی جوہر کی کمی تھی، اس لیے وہ مجھ سے علم نہ پا سکے، جبکہ یہ لڑکا علم کی چاہ رکھتا تھا، لہٰذا وہ سب کچھ پانے میں کامیاب رہا جو میں اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہتا تھا۔ آج دنیا اس لڑکے کو ارسطو کے نام سے جانتی ہے، جس نے فلسفے سے لے کر سائنس تک میں اپنے نظریات سے دیرپا اثرات چھوڑے۔ اس کا شمار بنی نوع انسان کے عظیم فلسفیوں اور دانشوروں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات اور اسباب خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی ہمیں چاہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس وسائل بھی لامحدود ہوتے ہیں اور وقت بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی نمایاں کارنامہ نہیں کر سکتے، جبکہ کچھ لوگ غربت میں پلتے ہیں، وسائل کی بھی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ارسطو کی طرح اٹھتے ہیں اور اپنا نام منوا لیتے ہیں۔ اس لیے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی چاہ پیدا کریں، چیز خود ہی مل جائے گی۔ فی امان اللہ۔